کچھ کر نہیں سکتا. اب جب یہ ہمیں بتایا گیا، کمیونیکیٹ کیا لیڈر آف اپوزیشن نے، تو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آنا چاہتے ہیں. میں بڑی اچھی بات ہے، میں تو اس کے بڑے حق میں ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی آؤٹ ریچ بڑی ریجنل ہو گئی ہے، اور مجھے اس چیز پہ بڑا افسوس بھی ہے، اور میں اس چیز پہ بڑا تکلیف کا بھی میں شکار رہتا ہوں اور اس کا اظہار بھی کرتا ہوں بار بار. اور مجھے یہ کہنے میں بالکل میں کو اس وقت بڑا بوجھ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی تھی، اس کی ایک بڑی نیشنل آؤٹ ریچ تھی، اور یہ کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، بے نظیر ہے. اب وہ بات پتہ نہیں کہاں دب گئی اور پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک پھنس کے رہ گئی. مسلم لیگ نون بہت وائبرنٹ تھی. مجھے وہ وقت یاد ہے میاں صاحب جب ہاریوں کے، میں اس وقت ایک طالب علم تھا، اور سندھ میں جب ہاریوں کو مالکانہ حقوق تقسیم کرنے گئے تھے، اور تب وہاں پہ ان کی جماعت ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہوئی تھی، اور اس کا ایک فٹ پرنٹ طول و عرض میں نظر آتا تھا، انٹیریئر سندھ میں نظر آتا تھا، کراچی کے اندر سے نشستیں جیتی. تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد ہے، یہ کسی ایک انڈیویجول کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کرنے کا نہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز وفاق کو مضبوط کرتی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اگر آؤٹ ریچ نیشنل ہو، ان کا فٹ پرنٹ اے جے کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، اور ان کی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ وفاق مضبوط ہوتا ہے. تو مجھے جب یہ کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ اپنی وہ تنظیمی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے کریں، اور یہاں پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو اس اسمبلی کی ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور آئیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو تو کم از کم ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر. تو آئی ڈی کارڈ نمبر کے بغیر تو کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا. سو ایک ویریفیکیشن لازمی ہے. یہ ایک ریڈ زون ہے جس میں بہت سا سیکورٹی کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فہرست ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ فہرست لیڈر آف اپوزیشن نے شیئر کی، اور اس کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ان کے ہمراہ ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم. انہوں نے کہا کے پی اسمبلی سے ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم. اینڈ ہم نے ان کو پوری فیسیلیٹیشن، کیونکہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بہر صورت کچھ حکومت کے اور اپوزیشن کے باقی معاملات کو یکساں طور پر بھی دیکھتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے اب ماسوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر لوگوں کو اسمبلی میں بات کرنے پہ 50 لوگ جتھے کی صورت میں خواتین کو بھی مارتے ہیں. ماسوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر وہ اپنی ڈسینٹ کی وائس کے، چاہے وہ خاتون کوئی آواز اٹھا کر اپنی بات کرنا چاہ رہی ہو، اس آواز کا گلا گھونٹتے ہیں، زود و کوب کرتے ہیں، مین ہینڈلنگ کرتے ہیں. یہاں پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اگلی سینز پیچھے ہوئے صحیح، لیکن اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کے ساتھ نہیں ہوئے. اس میں بھی اقلیت کی غنڈہ گردی ضرور شامل تھی، جس کی آپ کو پتہ ہے کہ بارہا وہ انکوائری رپورٹس بار بار آتی رہیں اور آپ دیکھتے رہے. اس میں آپ کو پیچھے وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن میں ریفرل کے لیے ہمارے معزز اراکین، جن میں میاں مشتبہ شجاع الرحمان ایک منسٹر تھے، وہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کر، جس میں افتخار حسین چھچر اپنی اپلیکیشن لائے، رحیلہ خادم حسین آنریبل ممبر ہیں، وہ ایک ہریسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آئی کہ اپوزیشن کے ممبرز کی طرف سے خواتین کی ہراسگی کا معاملہ جو ابھی تک پینڈنگ ہے، جس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے. دو دیٹ ڈیلے از ویری بادرنگ ڈیلے. اسے تکلیف کا احساس بھی ہے کہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے میں ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آ سکا، لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں اس معاملے پہ. تو مجھے کل کسی دوست نے ملتان میں سوال کیا کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے. میں نے کہا یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال. لیکن جن لوگوں کو
مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے. اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں. اسی طرح سے مدینہ منورہ جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ، دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا. جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کس نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ جو ذہن کے اندر موجود یہ بالکل ایک خرافات ہیں، وہ نہ حرمین کا تقدس سوچتی ہیں، نہ وہ ان ایوانوں کا تقدس سوچتی ہیں. تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے. میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا. میں کیونکہ پارٹیجن پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں بہت میرے اوپر بڑی حدود ہیں اس آئین کی اور مجھے ان کا احترام ہے، کیونکہ یہ واقعہ اسمبلی میں پیش آیا. اس کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے نسق کی، اس کے نظم کی. تو میں آپ کے سامنے یہ بات آج اس اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. اس انکوائری کمیٹی کے ذمہ کیا، بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی تھی جس میں سیکرٹری جنرل آف دی اسمبلی اینڈ جس میں ہمارے سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز بھی تھے اور جس میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے. تینوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں اپنی پوری ایک ان بائسڈ آفٹر واچنگ دی ویڈیوز، کیونکہ یہاں کا ایک کریا جو ہے، یہ ایک جو اس کا فٹ ہے اس جگہ کا، دیٹ از آل مانیٹرڈ ود CCTV فوٹیجز. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چیف منسٹر کی انٹرنس، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ اور ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد آپ کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے. پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا، جب اسمبلی سٹاف نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک لسٹ ایگری کی ہے، دیٹ لسٹ از مور دین سرٹن نمبر آف پیپل. آپ وہ افراد پہلے جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عام، کیونکہ ریڈ زون ہے، کوئی مسلح شخص اندر نہیں جائے گا، کوئی سیکیورٹی سٹاف اندر نہیں جائے گا. جو ہمارے اسمبلی کے قواعد سب کے لیے ہیں، ہمارے اپنے ممبرس کے لیے بھی یہی ہیں. عوام الناس کے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی ایک بڑی اس کو بڑا ایکسیسیبل کیا ہوا ہے اور اسے عوامی سہولت کے لیے کھولا ہوا ہے. یہاں پر سول سوسائٹی انٹریکشنز ہوتی ہیں. یہاں پر اس کے اولڈ ہال میں ہماری ایک بڑی ڈیٹیلڈ کانورسیشنز کے سیشنز لگتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا پورا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ پوری رجیم چینج کر دی ہے، انکلوسیوٹی کا ایک ماحول قائم کیا ہے. تو یہ ایکسیسیبل ہے. آپ سب گواہ ہیں، آپ پریس گیلری کے ممبر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی ایکسیسیبلٹی اور آپ کے اسمبلی افیئر کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یو نو دیٹ. تو اس میں لیکن پھر بھی جب آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، تو ہم ایک سرٹن اس SOP کو ضرور مینٹین کرتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کا SOP ہے، کسی پروٹوکول کا SOP نہیں ہے. سو دیر واز اے ڈفرنس. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا آپ نے ان کے پروٹوکول کے احترام میں ہر وہ چیز دینی ہے جو آپ نے کرنی ہے، لیکن
ایس او پی تو مینٹین کرنا ہے. میری ایک بڑی اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. تو سیکورٹی اسٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا. وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. تو جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ میں یہ میرے سامنے ان کی تفصیل ہے پوری ڈیٹیل کہ اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیں. ویڈیوز کا پیروزل کیا سارا دیکھنے کے بعد اور ان کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ان کی بالکل ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں ہیں اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں کہ اس بات کا اعتبار ہے کہ کیسے کریں اور ان کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. سو ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارج ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ SOPs بنتے ہیں تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پھر اسمبلی میں یو آل نو ان آتھورائزڈ انٹری از ناٹ پرمیزیبل. اس میں جس نے میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ رولز کے تابع کام چلتا ہے. اس کی ایک ایک چیز ویسے they say it that speaker is omnipotent. They say it that a speaker at that term of a word virtually ان کے پاس اختیارات کی اتنا منبع ہے کہ ان کو ڈیمی گاڈ تصور کیا جاتا but is bound by every word written in the procedure. اب یہ انٹری ان آتھورائزڈ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہر صورت ان کو اجازت اسی طرح سے لینی پڑے گی دینی پڑے گی اور کوئی صورت بھی ان کے اندر ان آتھورائزڈ انٹری کی ہو نہیں سکتی. Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگے مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. ان جمہوریت کے گھروں کا احترام آپ خود لاگو کرتے ہیں اور میں ان سب لوگوں کو اسے بری الزمہ قرار نہیں دے سکتا. بدتریج میرا مقدمہ یہ ہے جس دن سے میں اس چیئر پہ ہوں یا اس سے قبل بھی 20-25 سال کی میری ان ایوانوں کے اندر کبھی اپوزیشن کے رکن کی حیثیت سے کبھی ایک بائی اسٹینڈر کے طور پہ بھی الیکشنز ہارنے کے بعد بھی ان ایوانوں کے تقدس کا ہم نے اس کے احترام میں کبھی کوشش کی ہے کہ جو بھی بات ان کو ہم ایک بڑی سیکروسینکٹ ایک بڑی ڈگنیفائڈ حیثیت دیتے ہیں کہ یہ جگہیں ایسی ہیں جن کا ہر صورت ان کے رولز کا ان کے بائی لاز کا ان کے پروسیجرز کے احترام کرنے میں ہی اس کا حسن ہے اس کی بقا ہے. ان کو توڑنا ہو تو بڑا آسان کام ہے. یو کین جسٹ وائلیٹ اٹ ایز دے ڈو اٹ ایوری ڈے ان ایوری سیشن دے ڈو اٹ. دے ڈونٹ کیئر فار دا پروسیجر دے ڈونٹ کیئر اور ہر چیز میں مدعا کیا بناتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر پکڑا ہوا ہے. بھئی آپ کے لیڈر کے متعلق میری تو ایک رائے ہے. میں اب آئی ایم اسپیکنگ آؤٹ ویری اوپنلی ناؤ. میری رائے کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز انتہائی نوعیت کے کیسز ہیں. ان کیسز کو نارمل کورس آف کرمنل کیسز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ان کیسز کی کوئی ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, کہیں ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں دنیا کے 29 ان کے ملٹری انسٹالیشنز پہ 29 چھاؤنیوں پہ ایک ہی دن میں حملہ کر دیا جائے. دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی کہ اس حملے کی پریپریشن کے لیے اسے
ایک ہفتہ پہلے ایک موک ایکسرسائز کی جائے اور انہی روٹس میں سے گزر کر دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سی کچہری کس چھاونی کے ساتھ ملتی ہے اور وہاں سے لوگوں کو گزارا جائے. اسی دن اس کے جنرل ہیڈ کوارٹرز جو کہ ملٹری کے ہیڈ آفیسز ہیں ان کو نظر آتش کرنے کی کوشش کر دی جائے. اسی دن بے شمار کور کمانڈروں کے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کر دی جائے. اسی دن آپ جو ان چھاونیوں کے اندر اسٹارٹنگ فرام میاں والی اینڈ اینڈنگ اپ ٹو مردان پنجاب ریجمنٹل سینٹر, آپ ہر جگہ پر جا کے ان کو نظر آتش کر دیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے آفیسز کو آپ نے آگ لگائی, آپ نے پولیٹیکل اوپوننٹ لیڈرز کے گھروں کو آگ لگائی. اسی دن آپ نے اور آپ نے کہا کہ یہ عوامی رد عمل ہے. میں اس فعل کو سمجھنے سے قاصر ہوں جس کو آپ عوامی, اس کو کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ, ایک کانسپریسی کے ساتھ, ایک منصوبہ بندی کے ساتھ. یہ رد عمل بالکل نہیں تھا, یہ پلانڈ تھا. اس کی پلاننگ میں ارباب اختیار سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ چوک رہے ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ موب کنورٹ کیا گیا انٹو دس رینسیک اینڈ ان آرسن. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, یہ پلان کیا گیا. وہ جو لوگ آج پولیٹیکل گارب میں اپنے لیے یہ ڈھونڈ رہے ہیں, کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ میری پرائیڈ مجھ سے چھینے. یہ فوجیں ہوتی کیا ہیں, یہ حملے مجھ پر ہوتے میں برداشت کرتا. یہ سیاسی رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا, میں نے آج تک کبھی کسی جگہ پہ اس مقدمے کو, ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کی ہی عدالت میں چلنا چاہیے تھا, آئی ایم اے سویلین, ٹھیک ہے میرے, اور اس پر بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے. شہباز صاحب کے گھر پر حملہ ہوا, مسلم لیگ کے دفتر پر حملہ ہوا, عسکری بینک کو جلایا, میں ہاسپٹلس کو جلایا, یہ جو تھی اپنی ایمبولینسز کو جلا دیا. بٹ دیز کیسز کوڈ بی ڈیلٹ اینڈ چارجڈ اینڈ پروسیکیوٹیڈ ان دیز کورٹس. یہ سویلین کورٹس میں ہو سکتے ہیں, جس اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اسپیشل لاز میں ہو سکتے ہیں. بٹ یہ مقدمے نہیں ہو سکتے. ان مقدموں میں آپ کو یہ از اے اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز. یہ پاکستان کی ڈگنیٹی پر حملہ ہے, یہ اس ویلر پر حملہ ہے, یہ اس شیولری پر حملہ ہے. فوجیں ہوتی کیا ہیں, پرائیڈ ہی تو ہوتا ہے. آپ مجھ سے میرا تفخر چھین لیں, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننے کی کوشش کریں, آپ چھینیں مجھ سے میری اس وردی کی جو اس کی طاقت ہے, وہ مجھ سے چھینیں. یہ ڈرم بیٹس, یہ میڈلز, یہ کیا ہیں؟ آپ صرف مجھے امبیرس کرنا چاہ رہے تھے, اور ناٹ جسٹ امبیرس, آپ مجھے دنیا کے آگے ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننا چاہ رہے ہیں. اس کا میرا آپ سے جھگڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے یہ قائد وہاں بیٹھے ہیں, کسی سیاسی کام میں نہیں بیٹھے. میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ میرے گھر کو آگ لگائے اور اس کے بعد کہے کہ یہ میرا سیاسی حق ہے. نو, ناٹ ایٹ آل سر. اب میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. یہ تھمنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس کو کسی ایک آرگینک واقعے کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے انسیڈنٹ. یہ پلان ہو کر آتا ہے. یہی پلاننگ یہ حرمین شریفین میں کرتے ہیں, مکہ کے اندر کرتے ہیں, اس جگہ جہاں پر حد ادب کی اس طرح سے لاگو کی جاتی ہے انسان کے اوپر کہ میرے جیسا شخص جو اگر اس سرزمین حجاز کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں تعظیم میں, ادب میں, عبادت گزاری میں اور اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات میں اور اپنے نفس میں, اپنے خدا کے درمیان اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, چہ جائے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو بے توقیر کرے. تو اس اسمبلی میں آ کر اگر کر دیں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہوگی. اگر وہ آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے گھر میں مسجد کو تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ نو بگ ڈیل. اگر وہاں قرآن شہید ہو جائیں گے, قرآن پاک کے نسخے نظر آتش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اگر وہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو ڈسگریس کریں گے, لاٹھیاں ماریں گے, جوتے ماریں گے, واٹ ول بی رانگ ان دیٹ؟ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. سو میرا ماننا ہے کہ یہ خالی باتیں چیتے ہیں, بٹ آئی ول ناٹ لیو اٹ دیٹ وے. میں نے اس جگہ کی آئین کے حلف کی پاسداری کا قسم اٹھائی اینڈ آئی او ٹو مائی اوتھ ود مائی بیسٹ انٹینشن. مجھے نہیں پتا کون کیا کہتا ہے. اگر اس پچھلے مقدمے میں میاں صاحب نے وہ مماثلت پاناما کیس سے نہ ڈھونڈی ہوتی اور اگر وہ صرف آئین کی تشریح میرے تک لاتے 63 کی اور وہ مجھے کہتے کہ انہوں نے حلف توڑا ہے اور آپ قانون کی بات کریں, تو میں شاید اس میں کسی اور طرح سے سوچتا اور چیف الیکشن کمشنر کو میں اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا. آئی ایم اے تھنکنگ مائنڈ, آئی ڈونٹ گو کہ پریسیڈنٹس کیا ہیں اور کیا چیزیں. میں فیصلہ کرنے کی اور اپنی بات کہنے کی یہ صلاحیت
رکھتا ہوں اور مجھے اس چیز کا حق آئین نے دیا ہے, اس رولز نے دیا ہے. لیکن کیونکہ وہ اپنی ساری ڈرائیو کر رہے تھے آل دیئر آرگومنٹ فرام دیٹ پاناما کیس, جس کو میں ایک غلاظت کا پہاڑ سمجھتا ہوں, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پوری کی پوری جورسپروڈنس پکڑ کے یکدم بدل کے رکھ دی تھی. میں سمجھتا ہوں جس نے ڈیو پروسیس آف لا کے پرخچے اڑا دیے تھے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک وہ آخری حد تھی, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجنے کے لیے 58(2)(b) کے ساتھ 184(3) کے اندر ایک ایکویژن تلاش کی گئی تھی. اس میں میری ایک بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے, تو اس کو میں چینج نہیں کر سکتا تھا. اینڈ ایز دیز PMLN ممبرز فاؤنڈ دیئر ریزن فرام دیٹ پاناما کیس, اور اس میں انہوں نے کہا کیونکہ جیسے الیجڈلی یہ کہا گیا تھا کہ مس اسٹیٹمنٹ پر دا دین پرائم منسٹر واز آؤسٹیڈ, تو آپ یہ ان ممبرس کی بھی آؤسٹر کے لیے ان کے حلف نامے کو توڑنے کو بنیاد بنا دیں. لیکن ان دس انکوائری اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں مین ہینڈلنگ آف سیکورٹی اسٹاف ہے, جس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو دیکھنے ہیں. سو آئی ایم کنسیڈرنگ دس رپورٹ. میں اس پہ آج اپنی اس رپورٹ کی ٹوٹل فائنڈنگس کو دیکھنے کے بعد آئی ول سینڈ اٹ ٹو دی اپروپریٹ لا انفورسنگ ایجنسیز, اور ان کے اوپر پھر وہ اپنی کارروائی کو عمل میں لائیں گے. آخر میں مجھے آپ کے وقت کی حدود کا بھی اندازہ ہے. میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں لیڈر آف اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں پنجاب اسمبلی میں کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا. کنڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہاؤس میں آپ کے وہ تمام اپوزیشن کے حقوق دوں. اسمبلی کے گیٹ کی باہر کی باتیں آپ یہاں کرتے ہیں, میں اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. میں اسپیکر اپنا رول پلے کرتا ہوں. ناٹ اے سنگل ڈیٹینشن ہیز بین ٹیکن کیئر بائی پروڈکشن آرڈرز, ناٹ اے سنگل ون جس کو میں نے چھوڑا ہو. ایوری سنگل ڈیٹینشن آئی ہیو پروڈیوس دا ممبر کہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اصول کو میں دل سے مانتا ہوں کہ ان 5 لاکھ 7.5 لاکھ لوگوں کا ہلکا نمائندگی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. ان کے مقدمات چاہے ان کی نوعیت جتنی بھی سنگین ہے, لیکن لوگوں کا حق نمائندگی انہوں نے منتخب کیا ہے. بھلے سے کرمنل کو کر دیا, میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی تو ایک کرمنل کو سپورٹ بھی پبلک کی اگر حاصل ہے جو کہ بڑے سنگین جرائم کے اندر ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے. اگر حاصل ہے اور وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ کا جو بولنے کا ٹائم ہے ہاؤس میں وہ حکومت سے زیادہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا, پوری کی پوری اپوزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ کو دیں. آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے آج اسٹاک ٹیک کیا ہے. آپ جو لیجسلیشنز ہیں جو کہ بڑی پبلک امپورٹنس کی لیجسلیشنز ہیں, ان میں آپ کی ایک امینڈمنٹ نہیں آتی. اب لیٹ سے یہ جو بھی ایک ریسنٹ معاملہ چل رہا ہے جس پہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسمبلی میں معزز وزرائے کرام کو بالکل جو معاملہ سب جوڈس ہے اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. کیسے کر دی؟ تو اس میں مجھے بتایا گیا کیونکہ اپوزیشن نے اس میں بڑی شدت سے تنقید شروع کی تو ان کو جواب دینا پڑا. اینڈ دے ور جسٹیفائڈ دین. اگر وہ تنقید کر رہے تھے تو وائی ڈیڈ دا ڈپٹی اسپیکر الاؤ دیم کہ میٹر تو سب جوڈس ہے, اور سب جوڈس میٹرز میں رولز میں لکھا ہے, اور ان اسمبلی کے قواعد کے اندر ایسا ہے, یہ ہمارے ضابطے کہتے ہیں کہ جو ایک میٹر سب جوڈس ہے اس پر ہم فلور پہ بات نہیں کریں گے. تو پھر اگر منسٹرز نے وہ جواب دینے میں بات کی تو پھر ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات. لیکن نالائکی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ لاء پہ آپ کو اعتراضات تھے, ویسے تو وہ پبلک ڈومین میں اس کو بڑی پذیرائی ہے, کوئی شک نہیں ہے. جوڈیشری پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ یہی ہے کہ مقدمات دیوانی نوعیت کے 5-6 دہائیاں چل جاتے ہیں, 2-3 جنریشنز لگ جاتی ہیں, جب جسٹیفائڈ ہے, ویل فاؤنڈیڈ ہے. اور اگر اس ایکٹ پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے جوڈیشل فنکشن کو انکروچ کر کے ایگزیکٹو کو دے دیا. تو دونوں بڑی جائز باتیں ہیں. اگر آپ اپوزیشن تھے, قانون یہاں بننا تھا. اگر آپ کے اندر کوئی سینس آف جسٹس ہے, آپ کے اندر اپنے اس عہدے کے ساتھ ادر دین کہ آپ نے گراؤ جلاؤ کرنا ہے, ادر دین کہ آپ نے آگ لگانی ہے, ادر دین کہ اس ملک کے اندر آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے تاکہ نہ اس کی معیشت چلے اور نہ اس کو کسی ملک کے طور پہ آپ دیکھیں کہ معاشی طور پہ مضبوط ہو رہے,
تو آپ نے ایک امینڈمنٹ بھی نہیں دی, ناٹ اے سنگل امینڈمنٹ ان دیٹ, اینڈ دین یو کلیم ایز اے رائٹ کہ آپ کو بات کرنے کا حق دیا جائے. دس از اے پٹی اسٹیٹ آف افیئرس. ڈیموکریسی از اے ویری ڈیلیکیٹ اینڈ ویری سم تھنگ جس کی حدود کو خود تعین کر کے ان کا احترام کرنا پڑتا ہے, ٹالرنس لانی. دیر کوڈ بی نو ڈیموکریسی وداؤٹ ٹالرنس, ادروائز یہ دھندا بند کر دیں. دس از اے ہیوج ایکسپینس آن پبلک ایکسچیکر. آئی ہیو سین اٹ کلوزلی. یہ 10-10 کروڑ روپے کا ایک دن کا خرچہ اس غریب آدمی کی جیب سے جو ہر چیز پر وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں جو اس پر واجب نہیں ہے, آپ اس کو بند کریں. پھر وائی آن دیز ایکسپینسز, یہ پرشکو عالیشان عمارتیں اس غریب آدمی کے خرچ پر کیوں ہیں؟ اگر آپ میں ٹالرنس نہیں ہے, آپ میں پیشنس نہیں ہے, اختلاف رائے برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے, کردار آپ کا سامنے ہے, اگر یہی فوجی کندھے آپ کو حاصل ہوں تو ولدیت کی حد تک نام ڈالنے میں آپ تیار ہیں, اور اگر جب آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ ان کو گالی دینے سے باز نہیں آتے. واٹ نان سینس. کیا لوگ یہ دیکھ کر سمجھتے نہیں ہیں؟ میں یہ میسج آپ کو کلیئر دینا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, اس دفعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر آف دا اسمبلی آئی ریزرو سرٹن رائٹس, اینڈ اف آئی ول گو فار دا پروسیکیوشن آئی ول پرسو دم. میں ایسے چھوڑوں گا نہیں. یہ 4-5ویں دفعہ ہے. آپ جب آتے ہیں, آ کے آپ کا دل کرتا ہے آپ گنڈے ساتھ لے کر آتے ہیں. آپ نے ایک رکن اسمبلی حسان ریاض کے اوپر حملہ کیا یہاں پر. وہ بات ٹالریٹ ہوگی کیونکہ میرے ہاؤس کے 2 ممبرس تھے. آئی سیڈ کہ ان کی بیٹھ کے صلح کرا دو. یار کیا بات ہے, آپ گنڈا گردی سے باز ہی نہیں آتے, اور پھر آپ کی چیختے چلاتے بھی آپ ہیں. دس از ناٹ آن, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے اب اس دن وہ آئے, انہوں نے کافی زیادہ توڑ کی چیزوں کو ڈسٹرب کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ آؤں گا. اگر وہ دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی, نہیں, آئی وونٹ لیٹ دم, ناٹ ایٹ آل. یہاں پر آنے تو ان کو پتہ ہے کہ ایوان میں کیسے جانا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو اپنے ایوان میں جانے کا بھی طریقہ پتہ ہے. وہ اپنے ایوان کے رکن رہے ہیں کرسا تک, وہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں, مختلف کیبنٹ کے ممبرس کی حیثیت میں انہوں نے کام کیے. ہی نوز دیٹ اٹ از اے ہاؤس آف پروسیجر. یہ کوئی فری ول, کوئی اوپر سے کوئی بنجی جمپنگ نہیں ہو رہی کہ آئیں گے اور گریں گے اور جیسے دل کرے گا کرتے جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ اپنے اس دورے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کس قسم کا مزاحمت اور مفاہمتی راستے پہ چل پڑے. دیکھیں ملک صاحب, میں نے آپ سے کہا کہ جڑے مکے کافر ہوئے تھے بھی کافر, میں کی کہہ سکتا. اچھا ملک صاحب, یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ کے پاس ایک انکوائری رپورٹ بھی آ گئی جس میں تمام تر چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے, خاص طور پر میں نے سیاسی کافر کہا ہے, میرے تو فتویٰ نہ لا دینا, آگے سویرے روڑا پائی بیٹھے ہو. آپ نے ابھی جو انکوائری بھی کروائی اس میں آئیڈینٹیفائی بھی ہوا ایسے لوگ آپ بتا رہے ہیں کہ جو کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ اور جلاؤ گروہ میں ملوث رہے ہیں اور کنوکٹڈ ہیں. اب ایسے لوگ اگر پنجاب اسمبلی آئے ہیں اور لاہور میں پھرتے رہے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی آپ نے کوئی اطلاع دی ہے کم از کم ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی؟ دیکھیں یہ راؤ صاحب, میں تھینک یو فار اے ویری گڈ کوشچن برادر. دیکھیں اب ہم نے سفٹ کیے, یہ انکوائری رپورٹ کی کاپیز میں ساری میڈیا کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں, اور اسی انکوائری رپورٹ کے تناظر میں ہم فردر جو لیگل جو بھی کورس آف ایکشن ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صبائیت کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ گائیڈ کیا اسمبلی سیکریٹریٹ کو اور کرمنلز کے اور جو لوگ جلاؤ گراؤ میں ملوث رہے ان کے جان بوجھ کر نام دیے, کیا ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے غلط فہرست جمع کروائی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں لیڈر آف اپوزیشن کی گڈ انٹینشن پہ شک نہیں کرتا. ان کو جو فہرست ملی ہوگی انہوں نے ہمارے سیکریٹریٹ سے شیئر کی ہوگی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے یہ بھی ادراک ہے کہ جب سیاسی لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پبلک ورکرز آ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں ان کے ورکرز پہ یہاں آنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. دے وڈ ہیو, آپ کے سامنے روز آتے ہیں, سارا دن یہاں ہوتے ہیں, اور اسمبلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کے لیے میں جتنی کوئی آسائش پیدا کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. آپ اس کے گواہ ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اوپنلی مجھے ہدف تنقید بھی ٹھہرا سکتے ہیں اور مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. I have tried to facilitate the opposition to the best of my whatever capacity I have. کیونکہ میرے منصب کا یہ تقاضا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری گڈ ول بھی ہو, تو اس میں کوئی احسان نہیں کر رہا کسی پہ. دا آفس آف اسپیکر از اے ڈیفیکلٹ آفس.
اس میں آپ نے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اکٹھے لے کر چلنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میری جو اس میں ایک نیچرل جھکاؤ ہوتی ہے وہ ٹورڈز اپوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ حکومت تو حکومت ہے. لیکن یہ جو ان کا طرز عمل ہے کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے اس میں گالم گلوچ، مار پٹائی، دنگا فساد، خواتین کی ہراسگی، غلاظت، ایسی گندگی بولنا جو کہ سماعتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بالکل نہ سیاسی ہیں نہ اخلاقی ہیں، اس کو کیسے ٹالریٹ کیا جائے کہ وہ نیشنل میڈیا پر پھر خود ٹیلی وائز بھی کر دی جائے. آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری آخری بات یہ ہوگی. ملک صاحب، آپ نے، عاصم نے جو بھی بات کی، راؤ صاحب نے جو بات کی، دیکھیں جو کانوکٹس ہیں ہمیں ان کا کیسے پتہ چلا؟ دیر از این ایپ واچ آئی کے نام سے. اب وہ کانوکٹس جب ہم آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہماری ایپس میں موجود ہے کہ دیر از، اور وہ ڈیٹا بیس لنک میں نے نہیں کیا، دیٹس بائی اے سسٹم جنریٹڈ بائی آر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، اینڈ ایوری ریڈ زون ہیز اٹ، ایوری ریڈ زون، تاکہ کوئی بھی دہشت گرد یا دیکھیں نا یہ کیا ہوا، اسی طرح کے ایک حلے میں بہت سے لوگ کور کمانڈر لاہور کے گھر گھسے. بعد میں ان کور کمانڈر کو اپنی جاب سے جانا پڑا. وہ ایکٹیولی اس میں تھے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کس لیے جانا پڑا؟ کہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بیریئرز کو لوز کر. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ، میں یہ نہیں چاہتا، میں اپنے اوپر اس طرح کے الزام نہیں آنے دے سکتا. تب بھی اسی جماعت کے سیاسی ورکر کی آڑ میں باقاعدہ ٹرینڈ فارنرز، دوز ہو برنڈ دی فلیگ آف پاکستان، وہاں پر گئے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا. دے رینسیکڈ اٹ، دے آرسنڈ اٹ، زہر پھینک کے اس کے اوپر اس طرح کا کیمیکل پھینک کے آگ لگائی تاکہ وہ سارا جل جائے. اینڈ دیٹ ہاؤس واز نیمڈ بائی دا نیم آف فاؤنڈر آف دا نیشن، بابائے قوم کے نام سے تھا. پھر اس کی تزیق کی، کامران ایک سیکنڈ، پھر اس کی تزیق کی، مذاق اڑایا، کہا کہ کون سا قائد اعظم کے گھر وہ جس پہ فوج نے قبضہ کیا ہوا تھا. دے جسٹ فاؤنڈ اے ریزن فار دیٹ. اور بھائی دیر آر 150 ڈفرنٹ دیر مسٹ بی، مجھے میرا یقین ہے کہ 20 سے زیادہ کئی جگہ ایسی ہوں گی جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب فوج کے اندر ہوں گی. کیا فضول منطق دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جی کامل. آپ نے ہمیشہ سیاسی اختلافات کو جگائی دی اور آپ نے ہمیشہ سیاسی جو تنقید ہے اس کو بھی مثبت انداز میں لیا. ایک بار یہ بتائیے گا، وضاحت کریں کہ جو پارلیمنٹ ان کا استحقاق لہذا وہ سویلین کا استحقاق پنجاب اسمبلی میں ایک سویلین جب نمائندہ جو پنجاب سے منتخب نہیں ہے وہ اسمبلی کے اندر آ کے اس طرح کی لوز لینگویج یوز کرتا ہے ہماری وزیر اعلیٰ کے لیے، تو کیا اس کے خلاف کوئی اسپیشل نہیں؟ دیکھیں میں نے کہا، میں کامران میں آپ کا شکریہ. دیکھیں آپ نے وہی بات کر دی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سیاسی اختلاف نہیں ہے. اینی لینتھ آف امیجنیشن، کیا اگر میری بہن یا بیٹی کو اس طرح سے اس طرح کی ہرزہ سرائی، اس طرح کی خرافات بکی جائیں گی، اس کو میں سیاسی ایک انڈیویجول عام شہری کے طور پہ، کیا میں اس کو عام شہری کے طور پہ اس طرح سے برداشت کر لوں گا؟ ہم سوشل میڈیا پہ یہ گندگی ان کی روز دیکھتے ہیں، اس کو ہم کبھی کہا جاتا ہے جی اے آئی جنریٹڈ ہے، کبھی کہتے ہیں جی کیسے ہے، لیکن یہ اس مائنڈ سیٹ کو ڈپکٹ کرتی ہے جن کے اوپر کوئی حدود نہیں ہے، جن پر حرم کی حدود نہیں ہے، جن پر ان عوام کے گھروں کی، ان جمہوریت کی مسجدوں کی حدود نہیں ہے، جن پر کسی جب دے جسٹ آپ کو یاد ہوگا عدالتوں میں گھسے پیٹرول بم مار دیے تھے جا کے انہوں نے. تو یہ ان کے اوپر کوئی حدود لاگو نہیں ہوتی. جس نے بھی جو غلط ایکٹ کیا اس کے خلاف جو بھی لیگل کورس آف ایکشن ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں وی آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ دیٹ. اور یہ رپورٹ کی کاپی میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ کو اس میں لگے، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ایوری سنگل انڈیویجول سٹنگ ہیئر اررسپیکٹو آف ہز لائک اینڈ ڈس لائک، اگر آپ میں اس میں لگے آپ کو کہ اس میں کچھ بھی لاب سائڈڈ ہے، جسٹ ڈونٹ برنگ اٹ ٹو می. صرف میرے تک نہ لائیں، میڈیا میں لے جائیں. آئی وانٹ یو ٹو پرنٹ دس ان میڈیا. آپ اس کو لے کر جائیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں ایز واچ ڈاگ کہ آپ اس پورے معاملے کی خود بھی چھان بین کر لیں. میں صرف اب اس معاملے پہ ہوں. دیکھیں اس سلسلے میں ایک ہی نقطہ جو مجھے بار بار بادر کر رہا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ پنجاب اسمبلی میں پیش نہیں آیا. اس سے قبل اسی نوعیت کے ہنگامہ آرائی یہ حرم میں کر چکے ہیں. ان کے لیے کوئی حدود نہیں ہے.
آپ ان کو بلا لیں، ان لوگوں کو آپ بلا لیں کسی بھی جگہ پر، کسی جسٹ کال دیم ٹو اینی کورٹ، دے ول ڈو دا سیم تھنگ. آپ یہ کر دیں گے. ان کے لیے مذہب، یہ وہ سیاست، جمہوریت، یہ سب یہ وہ ہو جائے گا. اگر فوج ان کی حمایت کر کے ان کو حکومت دے گی تو اس کے لیے یہ دے ول ڈو اینی تھنگ. لیکن اگر ان کو حمایت نہیں کر رہی ہوگی تو ان کو کچھ لگے گا کہ ہمیں دوبارہ حکومت میں بٹھائیں، اس کے لیے لوگوں کے گلے کاٹیں، اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین کو جیلوں میں ڈالیں، اس کے لیے 50-60 کے قریب جنوبی پنجاب محاذ میں بندے شامل کرائیں، اس کے لیے ان کو ساتھ ڈالیں، اس کے لیے ایک جاوید اقبال صاحب نیب میں بٹھائیں، اس کے لیے منشیات کے جھوٹے مقدمے ڈالیں، اس میں 20-25 ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، اس میں سپیکرز کو بھی اریسٹ کر لیں، سب کچھ کر لیں تاکہ ایک شخص کو تخت پر بٹھایا جائے، تاکہ وائس آف ڈسینٹ ساری ختم ہوئی ہو. تب ان کے لیے وہ والے جنرل فیض صاحب بہت اچھے ہوں گے. they will call him their whatever. یار انہیں حرم کی حدود کا پاس نہیں، آپ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ یار کیا باتیں کرتے ہیں.